آج یہ ساری کہانی جو ہے وہ 5-6 سال میں ہوئی ہے. 4.2 ارب روپے کا ریونیو ہے اس کے گروپ کا آج. بھائی آپ ہم سے بات کریں, الگ سے ملے نا. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ کیونکہ وہ زندگی 4 مہینے اس کے تو 2 مہینے 4 مہینے ایڈ ہو گئے نا. تو پھر سے میں آ جاتا ہوں اس باری کی طرف کہ کیا 2 آبجیکٹیو ہیں اس ورک شاپ کے. نمبر 1, آپٹیمم لیول کیسے معلوم کرنا ہے. وہ جو ہمارے ڈاکٹر حضرات کہا کرتے تھے نا 8 گھنٹے سونا ضروری ہے, ضروری وہ پرانی ریسرچ ہو چکی ہے, وہ ختم ہو چکی ہے, اس کو اللہ کے لیے قبر میں گاڑ دیں. بس 8 گھنٹے سونا ضروری ہے, یہ فضول بات ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, ایک زمانے میں نہیں پتا تھا, بولتے تھے, اب پتہ چل گیا تو ختم. اگر آپ کو آج بھی کوئی ڈاکٹر صاحب ایسے ملے تو اللہ کے لیے مجھ سے بات کرائیں, یا ڈاکٹر حنیف سے بات کرائیں, یا ڈاکٹر کفیل سے بات کرائیں. ڈاکٹر رفیق آپ بھی تیار ہیں نا ڈاکٹر صاحب؟ ایسے ڈاکٹر سے بات کرنے کے تیار ہیں نا, تاکہ ہم انہیں پیار محبت سمجھائیں کہ اللہ کے لیے قوم کی جان چھوڑ دیں. بہت ہو گیا. مجھے اسی طرح سے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 8 گھنٹے سونا چاہیے, ہمیں کبھی سونا چاہیے, ہم بھی گنتے تھے 8 گھنٹے. پھر کیا ہوا, جب میں ٹین ایجر تھا تو اللہ نے دین کی توفیق عطا فرما دی. ہم تو اس قابل نہیں تھے, لیکن اللہ کا فضل ہو گیا. اب جب میں نے سیرت پڑھنی شروع کی, صحابہ کے واقعات پڑھنے شروع کیے, تو میں تو چکرا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھیں, صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں, تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 8 گھنٹے سوتے ہو. پاسبل ہی نہیں ہے. کوئی بات نہیں. تو ہو ہی نہیں سکتا 8 گھنٹے سوتے ہو. عشاء کے بعد سو رہے ہیں, آدھی رات 1/3 رات اللہ کے سامنے قیام اللیل ہو رہا ہے, تہجد ہو رہی ہے. فجر کے بعد نہیں سو رہے, قیلولہ کر رہے ہیں, وہ بھی آدھے گھنٹے کا. تو کیسے ہوگا 8 گھنٹے؟ ان کی تو نیند 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے. میں نے سوچنا شروع کیا کہ ہم 8 کے وہ لوگ 4 گھنٹے 5 گھنٹے سوتے تھے اور وہ دنیا پہ حکومت کرتے تھے. ہم 8 گھنٹے سو کے دنیا میں ذلیل و خوار ہیں, جس کا مطلب کہ وہی بہتر تھے. بھائی ہم نے کون سا تیر مار دیا بھائی 8 گھنٹے سو کر؟ وہی بہتر تھے. اور ان کی ہیلتھ بھی ہم سے بہتر, ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ بھی ہم سے بہتر, ان کا ایمان ہم سے بہتر, ان کے بچے ہم سے زیادہ, ہر کام میں ہم سے آگے, فائنینشلی ہم سے بہتر. زکات لینے کو کوئی مل نہیں رہا دنیا پہ, ان کی جو ہے وہ اجارہ داری. اور والد صاحب ان کی نیوی بلو نیوی, ہماری نیوی ڈیفینسو پہ. ایسے ہی نا سر؟ ابھی ہماری نیوی بلو نیوی نہیں ہوئی, یعنی ہماری نیوی اپنے پاور کو پروجیکٹ نہیں کر سکتی کسی اور ملک کے اوپر. ہر چیز میں وہ آگے تھے. 4-5 گھنٹے سوتے تھے. یار یہ تو کوئی چکر ہے. اس زمانے میں میرے دماغ میں کوئی پریشانی شروع ہو گئی ڈاکٹر حنیف, اور میں نے سوچنا شروع کیا یا تو ڈاکٹر کنفیوزڈ ہیں یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ ایک شک جو ہے نا وہ میرے دماغ میں آ گیا. اور جب میں نے سائیکالوجی پڑھی اور ریسرچ کی تو پتا چلا کہ یہ تو بات ہی غلط تھی. خیر ماشاء اللہ تو ڈاکٹرز نے بھی یو ٹرن مار لیا. ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں ہاں جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنا سوئیں. یہ بات کوئی ہوگی. اچھا جناب, اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے ہم 3 سورسز یوز کریں گے. پہلے ہم دیکھنا چاہتے ہیں قرآن میں اور حدیث میں کوئی گائیڈنس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی بھی موقع کے اوپر گائیڈنس کے بغیر نہیں چھوڑا. ہر چیز میں گائیڈنس اویلیبل ہے. کھانا کون سا کھانا ہے, کھانا کیا نہیں کھانا, کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, کتنا نہیں کھانا, بزنس کیسے کرنا ہے, کیسے نہیں کرنا, کون سا کر سکتے ہیں, کون سا نہیں کر سکتے, معاملات کے اندر والدین سے کیا بات کر سکتے ہیں, کیا بات نہیں کر سکتے, کون سی بات ماں باپ کی ماننی, کون سی بات نہیں ماننی. ماں باپ کہیں گے نماز نہیں پڑھنی تو کیا کریں, چھوڑ دیں گے؟ نسیم بھائی چھوڑیں گے نماز؟ نہیں چھوڑیں گے نا, پڑھیں گے نا. آپ کے ابو اللہ نہ کرے کہیں گے بھائی نسیم داڑھی شیو کرو, تو شیو کریں گے آپ؟ بولے نہیں کریں گے نا. لیکن والدین کہیں گے چلو نسیم مرغا بنو, مرغا بنیں گے آپ؟ بولے جی. بولے پھر بنیں گے, بس ختم ہوئی بات. پھر کون سی بات ماننی ہے, کون سی بات نہیں ماننی. ہر چیز کے اندر ہمارے پاس ڈائریکشنز ہیں. ملک کو کیسے چلانا ہے, کاشتکاری کیسے کرنی ہے, یہاں تک کہ باتھ روم کیسے جانا ہے.
اس کی بھی پوری تفصیل پورے سسٹمز ہیں. تو جب ہر چیز کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈنس دی ہے تو نیند کے بارے میں کوئی گائیڈنس نہیں ہوگی. جس میں یہ چوتھائی برتھ ہمارا لگتا ہے نظر صاحب, کوئی گائیڈنس نہیں ہوگی نا, بالکل ہوگی. تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ سائنٹیفک ڈسکورس کے اندر کیا ہے نیند کے بارے میں, سائنس کیا کہہ رہی ہے. یہ بھی سائنس بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی نشانیاں معلوم کرنے کا ایک بڑا اچھا ٹول ہے. بہت سی چیزیں ہمیں سائنس سے پتہ چلتی ہیں. کولیسٹرول لیولز کیا ہونا چاہیے یہ بھی کوئی سائنس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے. بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں نا, اس کو دیکھیں گے. اور کچھ ہم اپنے پرسنل ایکسپیرینسز بھی دیکھیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور سورس ہم استعمال نہ کریں گے اور نہ کرنے کی کسی کو اجازت دیں گے. جی میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا, اور پیرا فزکس یہ کہتی ہے, میٹا فزکس یہ کہتی ہے, پیرا سائیکالوجی یہ کہتی ہے, ایسٹرونومی یہ کہتی ہے نا, دا سیکرٹ کتاب آئی ہوئی. اس طرح کی جو فضول چیزیں ہیں اس کا ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس جو سورسز سالڈ سورسز ہیں انہیں یوز کرنا کافی ہے. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. فلانے نے یہ کہا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا, انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہا تھا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ ضرورت ہی نہیں ہے. ایک صاحب سے کل جو ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں فلانی کتاب پڑھی اور اس کے اندر سے یہ نکل کے آیا اور اس میں سے میں نے ایسا کیا, اور اس کتاب پوری بات سننے کے بعد میں نے ان سے کہہ رہے آپ کا کیا خیال ہے. میں نے کہا بھائی جب ہمارے پاس یہ پورا فریم ورک اللہ کے قرآن اور سنت سے نکل کے آ رہا ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں استعمال کرنا چاہتے بھائی. نہیں یہ فریم ورک پہلے استعمال کریں پھر بات کیجیے گا. اب اتنی, اور میں کہا اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں جو باتیں آپ کر رہے ہیں. تو قرآن اور حدیث کی باتیں تو علماء وہاں پہ موجود ہیں. ایک سالڈ بات ہے, کوئی غلطی ہوتی تو پکڑی جاتی ہے. ایک حدیث کسی نے مجھے ایس ایم ایس کی اور ریفرنس لکھا صحیح مسلم کی فلانی حدیث ہے. میں نے اس کو فیس بک پہ ڈال دیا. اللہ کا فضل یہ ہوا کہ پبلک کھڑی ہوگی. انہوں نے یہ تو ہے ہی نہیں, پبلک کھڑی ہو گئی, یہ حدیث نہیں ہے. ہمیں چیک کیا تو تھی نہیں وہ حدیث. میں کہا لے بھائی ہم تو, میں تو اللہ میری توبہ جو آپ میں کبھی کوئی چیز فارورڈ کرو, میری توبہ ہو گئی بھائی, میری توبہ ہو گئی. میں یہ سمجھا تھا کسی جاننے والے نے بھیجا ہے, کبھی تحقیق کر کے بھیجا ہوگا, اس میں لکھا ہوتا صحیح مسلم فلانا نمبر. تو میں کہا یار یہ کیسے, وہ جھوٹ. لیکن خوبصورتی اسلام کی دیکھیں کہ ایک غلط میں نے حدیث ڈال دی تو قوم کھڑی ہوگی نا مان صاحب یہ غلط ہے, ایک شو مچ گیا. یہ اللہ کا فضل ہے, دین کی جو حفاظت اللہ نے کی ہے نا, آپ کو ہلنے نہیں دیں گے لوگ. تو ہم یہ سورسز استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جناب اب ہم آگے چلتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں پرسنل ایکسپیرینس سے. ٹائم لائنر میں جتنے ہمارے ٹرینرز ہیں وہ تو پرسنل ایکسپیرینس کے بغیر کھانا ہضم ہی ہمارا نہیں ہوتا. لیکن یہ جو پرسنل ایکسپیرینس ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا, کیونکہ اس کہانی میں, اس واقعے کے اندر اکثر جو اہم باتیں ہیں وہ اس میں ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جناب تو آئیے, کہانی شروع ہوتی ہے شکاگو سے. یو ایس میں ایک شہر ہے شکاگو. ٹھیک ہے. تو چند سال میں وہاں رہا. یہ بلر ہے نا, یہ سمجھے کہ فوگ آئی ہوئی ہے, میں بہت خوبصورت تصویریں ہے. اچھا جناب تو شکاگو سے ساؤتھ میں ایک سبرب ہے, اس کا نام ہے پیلس ہلز. تو پیلس ہلز میں میں رہتا تھا, اور یہ بڑا خوبصورت چھوٹا سا ٹاؤن ہے, لیکس ہیں اس کے اندر اور بڑے خوبصورت سینری ہے. یہ اپارٹمنٹ سے جہاں میں رہا کرتا تھا, سینک ٹری اپارٹمنٹس. ہمارے گھر سے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مسجد تھی, اس کا نام تھا دا ماسک فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے نا. اچھا چونکہ مرد حضرات کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے تو خواتین کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں, اگر آپ مائنڈ نہ کریں پلیز, آپ کو ہم یہ تکلیف دے رہے ہیں. آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو پچھلی سیٹ ہم پھر مرد حضرات کے لیے انشاءاللہ اوپن اپ کر دیں گے. معذرت آپ کو ہم تکلیف دے رہے ہیں, اللہ آپ کو اس کا اجر دے اور جنت میں آپ کو بڑا محل ملے, آمین. اچھا جناب تو یہ ماسک فاؤنڈیشن تھی جو 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھی. جو میرا آفس تھا جہاں میں کام کرتا تھا وہ میرے گھر سے, اپارٹمنٹ سے تقریباً کوئی 1.5 کلومیٹر پہ تھا.
تو 1.5 کلومیٹر پہ آفس آ گیا, مسجد 4-5 کلومیٹر پہ آ گئی, چھوٹا سا ٹاؤن ہے, ہر چیز وہی ملتی تھی, ہم تو بڑے خوش تھے. اچھا میرا جو وہ تھا کیا کہتے ہیں اسکیجول بتاتا ہوں. یو ایس کے اندر جو جنرلی اسکیجول ہوتا ہے ٹائمنگز کا وہ ہوتا ہے 9 to 6. جنرل اسکیجول یہ ہوتا ہے. 9 بجے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دور سے کمیوٹ کرتے ہیں وہ انہیں موقع مل جاتا ہے آنے کا, ٹھیک ہے, اور 6 بجے جو ہے وہ آف ہو جاتا ہے. تو ہمارا آفس بھی 9 to 6 چلتا تھا. اچھا جو سمرز ہیں شکاگو کے اندر اس میں کیا ہوتا ہے کہ فجر تھوڑی پہلے ہو جاتی ہے, جیسا ہمارے ناردرن ایریاز میں ہوتا ہے نا, ایبٹباد وغیرہ کے اندر فجر کافی جلدی ہوتی ہے, لیکن شکاگو میں عشاء تھوڑی سی اور تاخیر سے ہوتی ہے. تو یہ اسکیجول آپ دیکھیں شکاگو کا جون کا ہے, تو آپ دیکھیں نا کہ فجر ہو رہی ہے 3:37 پہ, سورج نکال رہا ہے 5:15 بجے تقریباً, اور عشاء 10 بجے ہو رہی ہے. تو گرمیوں میں جو جماعت کے اوقات ہوتے تھے وہ جنرلی ہوتے تھے 4:30 بجے فجر ہوگی جماعت, اور جو ہے تقریباً کوئی 10:15 بجے عشاء کی جماعت ہوگی, ٹھیک ہے. میرا اسکیجول یہ تھا کہ میں ظہر, عصر, مغرب, عشاء مسجد میں پڑھا کرتا تھا کوشش کر کے, اور فجر میں پڑھتا تھا گھر پہ, کیوں بڑا جلدی اٹھنا ہوتا تھا فلاں, میں گھر پہ پڑھتا تھا, اور اس طرح سے ہماری زندگی گزر رہی تھی. فجر پڑھی اور پھر تھوڑا سا آرام کیا. اور اچھا پھر میں ایک مولانا صاحب کی کیسٹ سن رہا تھا, ان کا نام کچھ لوگوں نے سنا بھی ہوگا, شیخ حمزہ یوسف ایک ہوتے ہیں یو ایس میں, کسی سنا ان کا نام سنا ہے کسی نے ہاتھ کر کے؟ ہاں. تو ان کی کیسٹ سن رہا تھا میں گاڑی میں, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ فجر کی جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آیا کرتے تھے ان کے بارے میں صحابہ کرام یہ گمان کرتے تھے کہ یہ منافق ہوں گے. بھائی اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فجر کی نماز میں آج نہ جائے وہ منافق ہو گیا, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کیونکہ اس زمانے میں منافقین فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے, تو اگر آپ بھی نہیں آ رہے ہیں تو اس کو کہیں یہ منافق ہوگا, یہ اس کا مطلب ہے, ٹھیک ہے. ایسا کوئی غلط مطلب لے کے آپ کو فتویٰ لگا دیں لوگوں پہ. اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ احمدی ہیں, مرزائی ہیں. یہ سنا ہے آپ لوگ کسی نے کہا جاتا تھا؟ تو میں نے اس میں تحقیق کی کہ کیوں بیچارے کہہ دیتے. تو لوگ جو آرمی کے لوگ تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ آرمی کے اندر ایک زمانہ ایسا تھا کہ جس میں 5 وقت کی نماز صرف مرزائی لوگ پڑھتے تھے. اگر احمدی ہیں نا تو 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے. تو چونکہ جنرل صاحب جو ہے, جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ شروع سے نماز کے پابند تھے, تو اس لیے آرمی کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مرزائی ہیں. اللہ اوپر یعنی اس کے پیچھے کہانی یہ ہے. تو خیر وہ نہیں تھے, احمدی نہیں تھے, مرزائی نہیں تھے, یہ تو بالکل واضح بات ہے. لیکن لوگ بیچارے اس طرح سے, لوگوں کا قصور بھی نہیں ہے, جو دیکھتے تھے وہ ساتھ ساتھ سے بول دیتے تھے. خیر جب میں نے یہ سنی حدیث, دیکھیں جب آپ نوجوان ہوتے تو ذرا ایموشنل ہوتے ہے نا, دانش تم ایموشنل ہو, بولو جی, ہے نا. تو اب جب تم بھی زندگی کے 10-15 سال گزریں گے تو تم بھی اپنے ابو کی طرح سے تو ٹھہراؤ آ جائے گا. پرنسپل صاحب جو ہے نا حضرت آپ کا ٹھہراؤ آ گیا نا, ایموشنل تو نہیں آپ, ہے نا. اچھا اس وقت ہم نوجوان تھے سمجھے نا, تو وہ مجھے بڑی لگ گئی حدیث. تو میں نے دل میں طے کیا کہ نہیں بھائی میں تو مسجد جاتا ہوں یار, نماز پڑھو کیسے, اس میں یہ بہت ہی خطرناک کوئی بات ہے بھائی, میں تو مسجد چلا جاتا ہوں, کیا مسئلہ ہے, رسک لو ہی نا, مطلب آپ رسک کیوں لے. ہم نے مسجد جانا شروع کر دیا. اب آپ یہ سمجھیں کہ اگر مجھے 4:30 بجے کی جماعت پکڑنی ہے تو یہ بتائیے کہ مجھے کتنے بجے اٹھنا پڑے گا؟ 3:45 بجے. اس لیے کہ اٹھنا ہے, تیار ہونا ہے, پھر جانا ہے پارکنگ لاٹ میں, گاڑی نکالنی ہے, ڈرائیو کرنا ہے 4-5 کلومیٹر, پھر وہاں پہنچنا ہے, پارک کرنا ہے, مسجد میں جانا, 2000 سنت, اور پھر تقریباً 4:45 بجے اٹھنا پڑے گا. تو میں نے کیا کیا, 4:45 بجے اٹھتا تھا, مسجد چلا گیا, نماز پڑھ کے واپس آیا, واپس آتے آتے تقریباً 4:45 بج جاتے تھے. اب آفس لگے گا 9 بجے,
میں گھر پہنچ گیا 5 بجے اور ہوں میں کراچی کا. اچھا, اور آفس بھی ہے والد صاحب 1.5 کلومیٹر پر, یعنی 5 منٹ کے ڈرائیو ہے صرف. تو یہ بتائیے, سچی سچی بتائیے کہ 5 سے لے کر 8:30 بجے تک میں آپ کے خیال میں کیا کرتا ہوں گا؟ سوچے ہوں گے. بالکل صحیح, آپ لوگوں کا جواب درست ہے. کولر آتا ہوا درست جواب ہے. ہم سو جاتے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا ہوتا رہا ہے. وہ جو وقت ہوتا تھا یعنی فجر کے بعد سے لے کے سونے کا, پتہ نہیں کیوں سب سے بہترین نیند اسی وقت آتی تھی. بستر اچھا اسی وقت لگتا تھا, اچھے اچھے خواب جتنے ہیں اسی وقت آتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے تو لوہی دے کے سلاتے ہیں. اچھا, میرا ایک مسئلہ یہ تھا کہ مجھے کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ میں فجر پڑھ کے آیا ہوں تو نیند نہیں آئی صحیح طرح سے, تو مجھے یہ غم رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں واپس آؤں تو نیند چلی جائے. تو میں کوشش کرتا تھا کہ کچھ نیند رہے نماز میں بھی. تو میں نماز بھی نا پوری آنکھ کھول کے نہیں پڑھتا تھا, بلکہ آدھی رکھتا تھا کہ تھوڑی سی نیند باقی رہے کہ یہ شہزادی چلی نہ جائے. تو نا کوشش نہیں یوں کر کے نا یوں کر کے ایسے, تو نماز بھی ہو رہی ہے اور نیند کی بھی ایک سرا ہم نے پکڑا ہوا ہے تاکہ وہ چلی نہ جائے. اللہ مجھے معاف کرے, تو اچھا نہیں رہتا بتاتے اپنی ساری خامیاں, لیکن آپ کو حقیقت بتانی پڑے گی تبھی آپ کو سمجھ آئے گی بات. مجھے امید ہے کہ آپ ایسا نہیں کرتے ہوں گے, لیکن میں ایسا کرتا تھا. اور جب نیند آ گئی تو الحمدللہ, کیونکہ اس سے بڑی اذیت کم ہی اذیتیں ہیں کہ آپ لیٹے ہیں بستر کے اندر یہ سوچ کے کہ نیند آئے گی اور نیند نہ آئے. یہ تو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. 1 گھنٹہ گزر گیا نیند نہیں آ رہی, اس پریشانی مزید نہیں آ رہی, اور 2 گھنٹے گزر نیند نہیں آ رہی, آدمی بہت پریشان ہوتا ہے نا. تو یہ ہماری زندگی کا حساب کتاب تھا. چونکہ ہم کراچی سے ہیں تو کھانا تو عشاء کے بعد ہی کھانا فرض ہوتا ہے نا بھائی, تو ہم تو کھانا اس کے بعد ہی کھاتے تھے. اب 10:15 بجے جماعت ہوگی تو 10:30 پونے 11 بجے کھانا کھائیں گے اور جناب وہ 11 ساڑھے 11 12 بجے تک سو جائیں گے. یہ اسکیجول میرا چل رہا تھا اور یہ چلتا رہا. اب اللہ کا فضل ہونا تھا مجھ پر بھی اور آپ سب پہ بھی, کہ یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ سیشن ہی نہ ہوتا. ہوا یہ کہ میرے ایک دوست تھے, وہ تھا لیبنیز, اس کا نام تھا محمد شہادے لیبنیز. ایک دفعہ فجر پڑھ کے نکل رہا تھا, یہ آئے محمد شہادے صاحب, مجھے کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ فائن. کہتا ہے کہ اخی ویئر آر یو گوئنگ, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا گھر. کہتا ہے آپ گھر پہ کیا کریں گے؟ اچھا میں سمجھ گیا چھیڑ ہے, وہ گھر پہ کیا کریں گے, پال پھیر کیا کریں گے. تو میں گھر پہ کیا کروں گا, سوؤں گا. تو کہتا ہے کیا کہا اس نے, بولے کریں, کیونکہ آپ نے بھی تو پڑھانا ہے نا کسی ایک کو, تو پریکٹس تو شروع کریں. پھر پڑھانا نہیں ہے تو پریکٹس تو کرے نا. تو کیا کہا اس نے, پھر سے کریں. میں کیوں, تو کہتا ہے کہ ہیوٹ یو ہرڈ دا حدیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی؟ میں کون سی والی؟ تو کہتا ہے بوری کا لی امتی تھی بکوریہا, میری امت کی برکت سویرے میں ہے. بھائی ہم نے تو نہیں سنی تھی. تو میں نے اسے کہا کہ یہ حدیث ہے. کہتا ہے ہاں ہے پکی بات, ہاں صحیح حدیث ہے. تو ہم ٹائم لینڈر میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ جیب میں ہمیشہ ایک نوٹ بک ہونی چاہیے اور پین ہونا چاہیے, ہے نا. ٹائم لینڈر والے جو ہماری فیملی میں جو لوگ ہیں, ہاں بھائی اریب نافع الدین صدیقی صاحب آپ کی جی کی بک کہاں ہے, یہ دکھائے نا ہاتھ کھڑا کر کے. تم سمجھدار ہو کہ ہمارے سیشن سے غلط نہیں آنا چاہیے نا, کہ چھاپا پڑ سکتا ہے. ابھی خواتین آپ کے پرس میں ہے, بیگم صاحب آپ کے پرس میں ہے جی کی بک, دکھائیں. اچھا ہے, بس صحیح سے میں آپ پہ اعتماد کرتا ہوں, آپ کے پاس بھی دیکھیں جی کی بک. تو ہم کہتے ہیں نوٹ بک ہونی چاہیے. تو میں نے اسے پکڑا دی, میں لکھو. تو عرب تھا, اس نے فوراً حدیث عربی میں لکھی اور میں نے لکھ لی بوری کا لی امتی فی بکوریہا, یہ حدیث ہے. اب میں گاڑی میں گیا چلتے ہوئے صبح. دیکھیں ہم سب کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ جب ہم بہت مصروف ہو جاتے ہیں. ڈاکٹرز کے لیے ریزیڈنسی کا ٹائم ہوتا ہے, مصروفیت کا, نیند نہیں ہو رہی, فلاں سب تھا نا آپ کے لیے. آپ کی جو ہے وہ والد صاحب جنگی مشقیں ہوتی ہیں, مصروف ہو جاتا ٹائم. جب آپ کو پتا چلا تھا کہ انڈین فورسز آ گئی ہیں,
بارڈرز پہ، تو کیسا ٹائم گزارا تھا آپ کا؟ ٹینٹوں میں گزارا تھا سر، وہ بھی مارشز میں مصروفیت تھی. خواتین کے ساتھ بھی ہوتا ہے کبھی ایک ساتھ ٹرپلیٹس ہو گئے یا 3 بچے ایک ساتھ ہو گئے، مصروف ہو جاتے ہیں. 3 تو چھوڑ دیں، 2 پہ مصروف ہو جاتے ہیں. جو لوگ جن کے ٹوئنز ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اتنا مشقت کا کام ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک ہوتا ہے دوسرا ہونا شروع کر دیتا ہے. ایک کے کام میں انفیکشن ہوگی دوسرے میں ہو جائے گی، وہ بچے کیچ کر رہے ہیں دوسرے سے انفیکشن. تو بہت مشقت والا ٹائم ہوتا ہے. مطلب تو ہر انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹائم ایسا آ بھی جاتا ہے. یہ جو وقت اوقات تھے میرے، یہ زمانہ تھا میرا بہت زیادہ ٹائم کے حوالے سے مشقت کا زمانہ تھا، کیونکہ میں نے جناب وہ انٹرنیشنل ریلیف انجینئرنگ کو خیر آباد کہہ دیا تھا، انٹرنیشنل ریلیف کا کام شروع کر دیا تھا. شکاگو میں جس ادارے سے میں کام کرتا تھا بینیولنس فاؤنڈیشن، اس کا جو ہے وہ ان کا کام کیا تھا کہ جو جنگ کے علاقے ہیں وہاں ریلیف کا کام کرنا، ہسپتال بنانا ہے، آرفنیج بنانا ہے، فلانا کرنا ہے. اور اللہ کی شان یہ کہ یہ وہ زمانہ تھا 96 کا زمانہ تھا کہ 96 کہ ملٹیپل جنگیں چل رہی تھی، جیسے آج بھی چل رہی ہے نا. اس زمانے میں جو چچنیا میں جنگ چل رہی ہے، بوسنیا کی جنگ ختم ہوئی تھی، کوسوو کا مسئلہ شروع ہو چکا تھا، تاجکستان کے اندر جنگ چل رہی تھی. اب یہ جو ہماری فاؤنڈیشن تھی ان سب جگہ کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور جناب وہ کبھی یہاں بھاگ رہے کبھی وہاں بھاگ رہے، سفر ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، بہت زیادہ بزی ٹائم تھا. اچھا جناب ہم تو اللہ معاف کے چلو تھے، اب وہ ٹائم ہم سے مینج نہیں ہو رہا، اب میں کوشش کر رہا ہوں ٹائم کو بچانے کی، نیند نہیں ہو رہی، فلان نہیں ہو رہا، بڑی پریشانی. اور میرا سفر بہت زیادہ رہا، کوئی 31 کنٹریز کی میں نے خاک چھانی ہے. اور امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں، یو ایس کے اندر 50 اسٹیٹس ہیں نا، تو 47 اسٹیٹس کی مجھے خاک چھانی پڑی ہے. اتنا مجھے ٹریول کرنا پڑتا تھا. یہ بہت کامن تھا کہ مجھے ایک دن کے اندر 1500 کلومیٹر گاڑی چلانی پڑتی تھی. جیسے امریکہ اتنا ہیوج ہے نا، تو آپ کو یہاں سے وہاں جانا ہے، وہاں سے وہاں جانا ہے. اب اس سارے مسائل میں ٹائم بچانے کے سارے حربے استعمال کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں نے یہ سیکھ لیا کہ پلین میں سو جاؤ، وہ سونا سیکھ لیا میں نے پلین میں. اب مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی کہ ایسا نہ ہو میں سوتا رہ جاؤں، کیونکہ بسوں میں سوتا رہ چکا ہوں، ٹرینوں میں سوتا رہ گیا ہوں، اسٹیشن میں سوئے ہیں، بس آگے چلی گئی. تو میں سوچتا تھا کہ پلین کا پرابلم یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں سوتا رہ جاؤں اور یہ پلین لاک کر کے چلے جائیں. مجھے ڈر لگتا تھا. اور جب پلین دھولے تو ہم بھی دھل جائیں. اچھا پلین کا کچھ پتا نہیں کہ مطلب کب کھلے. بس تو یہ ہوتی ہے نا، کھلی بھی ہوتی ہے، وہ کھڑی ہوگی تو یار باہر تو نکل سکتے ہیں، کھڑکی سے تو پوچھ سکتے ہیں. جہاز کا مسئلہ یہ بند ہو گیا، اگر خدا نہ خاصہ ہو تو کیا ہوگا. تو میں یہ کرتا تھا کہ الارم لگاتا تھا یا ساتھ والے کو کہتا تھا کہ بھائی مجھے اٹھا دیجیے گا. پھر مجھے ایک ریگولیشن ملی، FAA فیڈرل ایویشن اتھارٹی جو ہے امریکہ کی، ان کا رول مل گیا کہ اگر کوئی پیسنجر پلین میں ہے تو پورا کرو اتر نہیں سکتا، ایک کرو ممبر کم از کم رہے گا پیچھے. اور اگر اتر گیا، سارے اتر گئے، پیسنجر رہ گیا تو یہ کرائم ہے، پھیلے نہیں کہتے نا. میں نے کہا یہ تو کام آسان ہو گیا، وہ چھوڑے کو نہیں جائے گا. اچھا اب ہم سوتے رہتے ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے باقاعدہ اٹھایا گیا ہے. اچھا امریکہ کے اندر جو خوبی ہے، امریکہ لیکن ہر قوم میں اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے. تو میں کوئی خوبی بیان کروں تو یہ نہیں کہ کوئی خرابی نہیں ہے، اب یہ امریکن سے بڑے آپ امپریسڈ ہیں اور جو والد صاحب ناراض ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہر قوم میں خوبی بھی ہوتی ہے، خامی بھی ہوتی ہے. ٹھیک، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، یعنی اسٹرینجر ہو کوئی تو ہاتھ نہیں لگاتے. اچھا پاکستان میں کیا ہاتھ وہاں لگا دیتے ہیں. تو آپ سو رہے نا بھائی اٹھیں. اچھا یار، ارے ایسٹرن یورپ میں بھی وہ ہاتھ وہاں لگاتے لیکن امریکن نہیں لگاتے عمومی طور پہ ہاتھ. اور کرتے کیا تھے کہ وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے 2 فلائٹ اٹینڈنٹس کھڑی ہوئی ہیں بیچاری اور دیکھ رہی ہیں، آپس میں خسر پسر ہو رہی ہے. اب سوچ رہی کیا کرنا ہے. اور میں آنکھ کھلتی ہے کیونکہ ایسے پیوس ہوتی او یار اوکے. میں کہا ہاں بٹ ایوری ہیز ڈس امبارک، یعنی ہر کوئی اتر کے ہے. میں کہتا تھا دین آئی ول آلسو ڈس امبارک. میں تو اتر جاتا ہوں. 1-2 دفعہ تو کیپٹن پہنچ گیا، یعنی کیپٹن بلا دیا انہوں نے نا، کیپٹن آگے دیکھ رہا ہے نا. اور وہی سمجھتے تھے کہ بٹو ٹائل کے، کیونکہ ڈیتھس پلین میں ہوتی ہیں، جہازوں میں ڈاکٹر صاحب ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور لینڈنگ میں پتا چلتا ہے کہ وہ سو نہیں رہے تھے بلکہ وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. یہ کامن ہے. تو سمجھتے یہ بھی چلے گئے ہوں گے. پھر وہ تو بلکہ ایک دفعہ ایک نے کہا کہ سب اتر گئے ہیں آپ اتریے.
اس سے کہنے لگی نا. تو میں تو سوچا یہ تو بہت بے چین ہو رہی ہے. تو میں سوچا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ آف دا پلین. کہتے وہاں ہے بیکاز آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو شکاگو. تو یہ کہتی ہے نو 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 دس پلین ول ناٹ گو بیک ٹو شکاگو. اور اشارے کریے یو گیٹ آؤٹ آف دا پلین in the airport, there you find another plane. You get into that plane. تو سمجھو گی کہ ابھی میں جو ہے نا وہ چیچا بتنی سے آیا ہوں, اس کو اچھے سے سمجھا. تو میں کہا ٹھیک ہے میں ہو جاتا. اچھا اینی وے, تو یہ حرکتیں کرنی پڑی ہیں. بلکہ میں تو پلین میں نہا بھی لیتا تھا. اچھا اب یہ تو کام آپ نے نہیں کیا ہوگا, لیکن مجھے اس لیے کرنا پڑتا تھا کبھی کہ بھائی وہ جگہ ہی نہیں مل رہی نہانے کی, ٹائم ہی نہیں مل رہا. اب مجھے ڈر لگتا تھا کہ نہانے کا پتہ نہیں یہ اجازت ہے یا نہیں ہے کہ بندہ کر دیں. تو جب میں نہا کے باہر نکلتا تھا کاشف صاحب, تو آپ قسم کھائیں گے کہ یہاں کسی نے وضو بھی نہیں کیا ہوگا. یہ اتنا صاف کر کے نا وہاں صاف, بالکل صاف باتوں کر کے میں نہا کے باہر آیا تھا. اب تو ماشاء اللہ ایئرپورٹ پہ وہ شاور بن گئے ہیں, فلانا ہو گیا, تو تکلیف سے اللہ نے بچا لیا. یہ سب ٹائم بچانے کے چکر. پھر کیا ہوتا تھا کہ ایئرپورٹ پہ بڑی مشکل ہے. ایئرپورٹ پہ کیا ہوا کہ پتا چلا کہ فلائٹ 2 گھنٹے آگے ہو گئی ہے, اب مجھے نیند آ رہی ہے. اب میں سوچ رہا بیٹے یہاں اگر میری آگ لگ گئی تو انہیں کیسے پتا چلے میں کون ہوں, چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو کافی جب میں 2-4 دفعہ کوشش کی, مسئلے حل بہت تکلیف ہوئی. میں کہ اس کا ایک ہی حل ہے بھائی, دیکھو تکلف کے ساتھ زندگی گزارنا نا تکلیف ہی ہوتی ہے. میں تکلف ختم کرتا ہوں. میں کیا کرتا تھا, اخبار لیا اور جو گیٹ ہوتا تھا نا, گیٹ اس کے سامنے بچھایا امان صاحب اور سو گئے. کیونکہ اگر تو یہ پلین بورڈ ہوا تو میری لاش پہ سے گزر کے جانا پڑے گا. جائیں گے کیسے, کیسے جائیں گے, تو بندہ لیٹا ہوگا سامنے. اچھا ہوتا ہی کیا تھا کہ وہ آدھا گھنٹہ 5 گھنٹہ پہلے لوگ آنے شروع ہو جاتے تھے گیٹ پہ. اب وہ دیکھیں گے جی یہ مولوی صاحب. اچھا گورے اچھی بات کیا, ایک تو ہاتھ نہیں لگاتے اور ایک دم فوراً مشتعل بھی نہیں ہوتے. یہ بھی امریکن میں ہے نا, سوچتے رہتے ہیں. اور کبھی کوئی اتنا سوچتے ہیں کہ بندہ مر جاتا ہے, وہ سوچتے رہتے ہیں. دوسرے امریکہ کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی کو انجری ہو جائے روڈ کے اوپر کچھ پہ, تو آپ کو اجازت بھی نہیں ہاتھ لگانے کی. صرف پیرامیڈکس نے آ کے ہاتھ لگانا ہے. کیونکہ اگر آپ نے ہاتھ لگایا اور اس کی انجری ہو گئی, ڈاکٹر ہنی صاحب, یعنی اس کی اسپائن کو انجری کر دیا, آپ نے جھٹکے سے اٹھا لیا, تو آپ پہ کیس ہو جائے گا. تو پبلک اس چکر میں کہ ہم پہ کیس نہ ہو, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی پیرامیڈکس مائنڈ ہو, تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے اور جو ہے نا کچھ چھلانگ بھی نہیں لگاتے. جب پاکستان ایک ایکسیڈنٹ ہوا بلوچستان میں, گاڑی میں پہاڑ سے گر گئی, تو انہوں نے یہ انتظام نہیں کیا کہ جی پیرامیڈکس آئیں گے. وہ پیچھے بس آئی تھی, وہ جو بلوچ پٹھان جو لوگ تھے وہ بھاگتے نیچے آئے پورا ریس لگا کر, اور ہمیں کھینچے گاڑی سے باہر نکالا, اور جناب گاڑی میں دھواں نکلے, انہوں نے اس طرح کیا. تو وہ میں کیا کہتے ہیں کھڑے ہوئے سارے, یوں کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں آپس میں خسر پسر. پھر ہمیں آنکھ کھولتے تھے نہیں, پھر چلتے تھے. او یہ اوکے, میں کہتا ہاں فائن, آئی ایم فائن. اٹھتا تھا آرام سے, وہ میں فولڈ کرتا تھا, بغل میں رکھا, نیوز پیپر سب دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. پھر بات نہیں آتا, منہ ہاتھ دھو کے آگے بڑھتا اور پھر چلا جاتا. اب اچھا ایسی بہت سی کہانیاں سنا سکتا ہوں, لیکن کیا آپ کو آ رہی ہے کہ میں کتنی اذیت میں تھا اوقات کے حوالے سے. یعنی میں نے گھٹنے سے گاڑی چلانا سیکھی تھی بھائی, اس لیے کہ وہ ہاتھ تھک جاتے تھے نا اتنی دیر پکڑ پکڑ کے. آپ تیز گاڑی چلائے نا تو آپ یوں ہاتھ زور سے پکڑتے ہیں, تو ہاتھ جو تھکتے ہیں, میں گھٹنے چلاتا تھا. اور میں لین شفٹ کرنا, سوئچ کرنا سارا. بلکہ ملیشیا میں اپنے بیگم کو کر کے دکھایا تھا آپ کو, بولے جی ہاں. اچھا اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پہ تھکن نہیں ہوتی. اب کروں کیا, ہاتھ خالی ہو جاتا, تو میں کہتا ہوں بانگے دار پڑتا تھا, بانگے دار. اچھا بانگے دار کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رتے ہوتے ہیں سارے نظمیں, ایک گلاس پڑا تو پوری نظم شروع ہو گئی, تو بانگے دار پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو کتنی ساری بانگے دار کی نظمیں مجھے رٹ گئی. اب ہم گھٹنے سے گاڑی چلا رہے ہیں, باتھ روم نہا رہے ہیں پلین میں, اور سو رہے ہیں اخباروں پہ. اب ان حالات کے اندر یہ حدیث ملے, کہتے ہیں نا کہ بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں. اس کی مثال ایسی ہے کہ میری کمر میں بہت تکلیف ہو ہے, اور 4 سال تک میں یہاں بھاگ رہا ہوں, وہاں بھاگ رہا ہوں, اور ڈاکٹر صاحب کے پاس چکر لگا رہا ہوں.